بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اپنے انداز اور اپنے طریقوں کے اعتبار سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی نوٹ بکس کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہیں، اور کبھی ہم اگر ان کی اپنی چیزوں اور ان کے کاموں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کہ یہ تھوڑے سے بے پرواہ سے ہیں، تھوڑے سے انہیں کسی چیز کی شاید فکر نہیں ہے، یا ان کا انداز یا مزاج ایسا ہے۔ لیکن جب وہ کسی کام کو کرتے ہیں تو کام کو ایسا کر دیتے ہیں کہ بندے کا فوراً دل چاہتا ہے کہ بندہ شاباش دے، بندہ اس کو پیار کرے، بندہ اس کو کہے کہ ہاں کیا خوب آپ نے کام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت کریٹو ہے، یہ ہمارا بچہ تو بڑا کریٹو بچہ ہے۔ لیکن اس کریٹو بچے کے حوالے سے کبھی سوچا کہ اس کو آخر میں کرنا کیا چاہیے، اور اس طرح کے کریٹو بچوں کے لیے کون کون سے آپشنز اور کون کون سے راستے ہمارے پاس موجود ہیں؟ میں یہاں پہ آج آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جن کو ہم کریٹو کہتے ہیں، جو اپنے طریقوں میں بڑے منفرد ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی 6 بڑی ٹائپس ہیں، بڑی موٹی جن کو آپ کہیں گے نا 6 ٹائپس ہیں۔ تو ان 6 ٹائپس کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمیں ان کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ان کی لائف کو ایک اچھے ٹریک پہ ڈالنے کے لیے ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ مثلاً ان میں سے نمبر 1 کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سوسائٹی کے اوپر اپنا کوئی نشان چھوڑیں، اپنا کوئی امپیکٹ چھوڑیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں پہ رہیں وہ محسوس کیے جائیں، وہ ان کا وہاں پہ ہونا ان کے کاموں سے، ان کے طریقوں سے، ان کے انداز سے محسوس ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیزائن میں بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، جو آرٹ میں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اور جو مطلب ایک چھوٹا سا کام ہوگا تو اس کام کا بڑا اچھا سا ڈیزائن بنا دیں گے، بہت خوبصورت انداز سے چیز کو سیٹ کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے مختلف طرح کا ڈیزائن، مختلف طرح کا آرٹ، اس میں انٹیریئر ڈیزائن، اس میں گرافک ڈیزائن، اس میں ہارٹیکلچر کا پھولوں کا ڈیزائن، اس میں پیپر کا ڈیزائن، اس میں مختلف اور چیزوں کا ڈیزائن، اور پھر آرٹ ورک جتنا بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری اس طرح کے کام ان لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک پھر وہ دوسری ٹائپ اور یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے الفاظ کو بہت خوبصورت انداز سے، کبھی اپنے جملوں کو اور کبھی اپنے الفاظ کو، کبھی اپنی شاعری کے انداز میں وہ اپنا ایک امپیکٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو لکھ کر اپنا امپیکٹ دیتے ہیں، جو اپنے لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگے گا کہ یہ صاحب تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اور انہیں کسی بات کا فکر نہیں، لیکن جب وہ لکھیں گے تو اتنی خوبصورت بات لکھیں گے۔ ایک سنٹنس لکھیں گے تو وہ 10 صفحوں کی بات کو ایک سنٹنس میں بہترین انداز سے کنوے کر دیں گے۔ بندہ کہے گا کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر بولیں گے تو ایک شعر کے اندر وہ صفحوں کی بات کو سمیٹ دیں گے۔ تو اس انداز سے یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے کہ جو اس کے اندر موجود۔ پھر اس میں ایک اور کیٹیگری تیسری وہ ہوتی ہے کہ جن کی آبزرویشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے، جن کے اندر دیکھتے ہوئے وہ بہت سٹرونگ دیکھتے ہیں، ان کے اندر وہ بہت باریکی سے چیز کو سمجھ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی پکچر آئے، ان کے سامنے کوئی منظر آئے، ان کے سامنے کوئی ویو آتا ہے تو اس کو بہت ٹھیک سے وہ آبزرو کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیتے ہیں، اور وہ اپنے ایک ایسے اینگل سے، ایک ایسے لمحے کو وہ اپنی آنکھوں میں کیچ کرتے ہیں، اور پیپر پہ ڈرا بھی وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بچے، ان کے لیے فوٹوگرافی بہت اچھی فیلڈ ہے۔ اگر یہ فوٹوگرافی کو اپنا فیلڈ بنائیں، اور وہ دنیا کا آج کا ایک بہترین پروفیشن ہے کہ جس کے اندر یہ جا کر میڈیا کی اسٹڈی کرتے ہوئے، یا یہ فائن آرٹ کے اندر جا کر وہاں پہ فوٹوگرافی کی ٹریننگ لیں، اور اس کے مطابق اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور بہتر انداز سے آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں،
شاید ہمیں کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے بچے ہیں یہ شاید اسی طرح کے ہی کام کرتے ہیں۔ ان بچوں میں ایک اور بڑی زبردست قسم کی ایک ٹائپ اور بھی ہے، جن کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے، جن کو کھانے کا اسٹائل، کھانے کا طریقہ اور کھانے کی ڈیکوریشن انہیں خوب آتی ہے، اور انہیں فوڈ کی سائنس میں، فوڈ سائنسز کے اندر بھی وہ اچھا ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کوکنگ کی سائڈ پر، اور وہ ایک شیف کے طور پہ اپنا اگر فیوچر بناتے ہیں یا اپنے کچن سے ریلیٹڈ کوئی بھی وہ چین ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ بہت اچھے رہیں گے۔ اگر آپ غور کریں اور کسی بھی ایسا جو ریسٹورنٹ کے جہاں پہ بہت اچھا کام ہونے والا ہے، کھانے بہت اچھے ہیں، ورائٹی بہت زیادہ ہے، اور ان کے جو شیف ہیں اور جو ان کے کام کرنے والے کچن کے اوپر جو مین ان کے مینیجر ہیں، آپ ان سے جا کے ملیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ اسی طرح کا کریٹو شخص ہے جس طرح کا وہ ڈیزائن بنانے والا، فوٹوگرافی کرنے والا، وہ رائٹنگ کرنے والا، وہ اس طرح کی چیزوں کرنے والا، یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں ایک جو پانچویں ٹائپ جس کے اندر، اس میں انسانی ذہن کے اندر کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس انداز سے دیکھتے ہیں اور چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک نظر سے دیکھیں گے تو وہ ایسے اس کو سیٹ کر کے دیکھیں گے۔ وہ کسی شخص کو ایک نظر سے دیکھیں گے تو انہیں اس کو بعد دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ایگزیکٹ اس کی باڈی کو وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی باڈی اتنی ہے اور اس کا سائز اتنا ہے، اس کے مطابق اتنا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیزر کا استعمال بہت اچھا جانتے ہیں، جن کو ڈیزائن، جن کو فیشن کا کام، یہ کپڑوں کا اور کپڑوں کی ڈیزائننگ کا اور بے شمار طرح کی جو اس طرح کے کام ہیں، اس میں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور انہیں اس میں جانا بھی چاہیے۔ ٹیکسٹائل کا بہت بڑا فیلڈ ہے، بوتیک کا بہت بڑا فیلڈ ہے، اس کے علاوہ یہ جو فیشن ڈیزائننگ کی ایک بڑی ورائٹی ہے، اور خواتین اور بچیاں تو خوب جانتی ہیں کہ ان کے لیے ورائٹی کتنی ہوتی ہے۔ آج پاکستان کے جتنے بڑے برانڈز ہیں تو ان برانڈز کے اندر جائیں تو کتنی زیادہ ورائٹی ہے، اور یہ سب فیشن ڈیزائنر کی ہے۔ اور اسی طرح آپ کو چلتے بات بتاتے ہیں کہ جے ڈاٹ، آپ نے ایک برانڈ سنا ہوگا، اس کے جو آنر تھے مرحوم جنید جمشید، تو ان سے ایک دفعہ بات ہوئی اور ان سے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ بھئی آپ کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے سادہ جواب دیا کہ ایک کپڑا مہنگا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارا ڈیزائنر مہنگا ہے، ہمارا فیشن ڈیزائنر مہنگا ہے کہ جو اس کو ڈیزائن اور سیٹ کرتا ہے۔ اور چھٹی ٹائپ ایک اور ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا، اپنے بچوں میں بھی اور خود اسٹوڈنٹ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں بہت سیکوینس آتا ہے، بڑا ردم آتا ہے، بہت وہ ایک کام کو، ایک چیز کو بڑے سسٹم کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے اندر سے سیکوینس تلاش کر لیتے ہیں، اس کے اندر سے سسٹم کو تلاش کر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وائس کے اوپر جن کی گرپ ہوتی ہے، وائس کے اوپر جن کا کنٹرول ہوتا ہے، یہ میوزک کو چلانے والے، میوزک کو پسند کرنے والے، اور میوزک کی مختلف لیرکس کو اور مختلف چیزوں کو اس کو سیٹ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے مطابق انہیں اپنے فیلڈ کو سیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ 6 فیلڈ تھیں یا 6 بڑی ٹائپس تھیں ایسے بچوں کی کہ جو بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سوچتے بھی ہیں، جو بہت زیادہ غور کرتے ہیں، جن کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان کو اس میں سے اپنے مطابق تلاش کر کے اپنے لیے راستہ بنانا چاہیے۔ لیکن آخری بات آپ کو بونس کے طور پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس سکل ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس میرے پاس یہ سکل اور میں یہ سب کچھ کر لوں گا، مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، یہ غلطی نہیں کرنی، یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ بہترین ڈگری حاصل کیجئے، بیچلر ڈگری کم از کم 4 ایئر بیچلر ڈگری آپ کے پاس بی ایس پروگرام ہونا چاہیے۔ یہ ڈگری ہوگی تو تب آپ ایک بڑے لیول پہ جا سکیں گے۔ یہ ڈگری نہیں ہوگی تو آپ ہمیشہ ٹیکنیشین رہیں گے، لوگوں کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو فالو کریں گے، کبھی لیڈ نہیں کریں گے۔
کبھی لیڈنگ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر نہیں بیٹھیں گے تو اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب آپ لیڈنگ پوزیشن پہ پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔